بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین بھائی، آج جو ہے میرا خیال ہے کیا تاریخ ہے؟ 17 ہو گئے۔ اچھا، محمد الیاس، نعمان بھائی آج نظر نہیں آئے۔ جمیل بھائی، ہاں صحیح، اور اشرف بھائی، محمد اصغر اور عمران نہیں آ رہے، یہ لیے گا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا اس کو ہم دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ تکرار ہو جائے، ٹھیک ہے، مکرر ہو جائے اور ہمیں ذہن نشین ہو چیزیں۔ ہم نے پہلے درس سے جو پڑھنا شروع کیا، سب سے پہلے ہم نے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے کتاب و قلم دو الفاظوں کو سیکھا، جو خود اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، کتاب و قلم، کتاب اور قلم۔ ہم نے سب سے پہلے اسماء اشارات سیکھے، یعنی کہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا۔ جب کسی زبان کو سیکھنا ہوتا ہے، سب سے پہلے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس زبان کے اشارات کو سیکھ لیں، یعنی کہ آپ چیزوں کی طرف جو بے جان ہے، انسانوں کی طرف کیسے اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بہت دور، ٹھیک ہے، یہ بہت قریب، یہ تھوڑا سا قریب، وہ تھوڑا سا دور، وہ بہت زیادہ دور، یہ انسان، وہ انسان، یہ ایک چیز، یہ دو چیزیں، یہ سب چیزیں، وہ ایک چیز، وہ دو چیزیں، وہ سب چیزیں۔ تو اس میں بے جان اور جاندار ہمارے ہاں ایک ہی استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں الگ ہے۔ تو ہم نے سیکھا سب سے پہلے حاذا، یہ ایک مذکر چیز کے لیے جو کہ قریب ہو، قریب ہو، مذکر ہو اور مفرد یعنی کہ ایک ہو، اس کے لیے ہم نے اس میں اشارہ کیا استعمال کیا؟ حاذا، ہذا کتاب، یہ کتاب ہے، تھوڑا دور ہے وہ کتاب، ذاک کتاب، زیادہ دور ہے ذالک الکتاب، یہ ہم نے سیکھا۔ ایک مؤنث چیز ہے اس کے لیے ہذہ سبورہ، ہذہ کراسہ، یہ کاپی ہے، ہذہ جوالہ، یہ موبائل ہے، تلک الجوالہ، وہ تھوڑا سا دور موبائل ہے، تلک الجوالہ، وہ بہت دور موبائل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایک کے لیے ہو گیا، ادھر مذکر یہاں مؤنث۔ پھر یہ دو مذکر کے لیے ہذانی کتابانی، یہ دو کتابیں، ذانی کا کتابانی، وہ دو کتابیں دور۔ ایسے ہی ہاتانی جوالتانی، یہ دو موبائل ہیں، تانی کا جوالتانی، وہ دو موبائل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آگے جمع کی طرف، یہ سب کتابیں، ہذہ کتب، تو اس کی طرف اشارہ مؤنث سے ہوا، یہ ہم نے اصول بتایا تھا، ہذہ کتب، تلک الکتب، وہ سب کتابیں۔ اسی طرح ہذہ جوالات، یہ سارے موبائل فون ہیں، ہذہ تلک الجوالات، وہ سارے موبائل فون ہیں۔ یہ تو ایک سے لے کے جمع تک ہو گیا، بے جان چیزوں کا سلسلہ۔ اگر جو ہے نا جاندار چیز ہے، جاندار ہے، انسان ہے، تب ہم استعمال کریں گے یہ ایک لڑکا ہے، ھذا ولد، ذاک ولد، ذالک الولد۔ ھذہ بنت، یہ ایک بیٹی ہے، لڑکی ہے، تلک بنت، تلک البنت۔ ھذانی ولدانی، ذانی کا ولدانی، یہ دو لڑکے ہیں، وہ دو لڑکے ہیں۔ ہاتانی بنتانی، یہ دو لڑکیاں ہیں، تانی کا بنتانی، وہ دو لڑکیاں ہیں۔ ہؤلاء اولاد، یہ سب لڑکے ہیں، اولئک الاولاد، وہ سب لڑکے ہیں۔
ہا اولائی بنات، یہ سب بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں. اولائک البنات، وہ ساری بیٹیاں ہیں. یہ اشارات ہم نے سیکھے. پھر ہم نے استفہامیہ، حروف استفہامیہ سیکھے، یعنی جن سے ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے سیکھا ما، جو بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا؟ ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے؟ ما ذاکا، وہ کیا چیز ہے؟ ما ذالکا، وہ بہت دور کیا چیز ہے؟ ما ہاذہ، یہ ایک مؤنث کیا چیز ہے؟ ما تلکا، وہ ایک مؤنث تھوڑا سا دور کیا چیز ہے؟ ما تلکا، وہ بہت دور مؤنث ایک کیا چیز ہے؟ ایسے ہی ما ہاذانی، ما زانی کا، ما ہاتانی، ما تانی کا، ما ہاذہ، ما تلکا. اسی طرح جب انسان آ جائیں گے تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ من، کیونکہ انسان کو کیا نہیں بولتے، یہ کیا چیز ہے، ہم بولتے ہیں یہ کون ہے. تو من، پہلا ما آپ نے سیکھا. دوسرا من، مانا کون. من ہاذا، یہ کون مذکر ہے ایک، ہاذا سے خود پتہ چل رہا ہے. من ذاکا، من ذالکا، من ہاذہ، من تلکا، من تلکا، من ہاذانی، من ہاتانی، من ذانکا، من تانکا، من ہاؤلائی، من اولائکا. ٹھیک ہے. یہ مفرد، تثنیہ دو، اور جمع دو سے زیادہ، تین سے زیادہ. پھر آپ نے ایک اور تیسرا حرف استفہامیہ سوالیہ سیکھا، اینا، معنی کہاں، کیوں. اینا کہاں. ٹھیک ہے. تو این الولد، لڑکا کہاں ہے. تو آپ نے جواب دینے میں حروف جارہ بھی سیکھے کہ فی، الولد فی المسجد، لڑکا مسجد میں ہے. تو اینا معنی کہاں. لمن، کس کا، کس کے لیے، یہ آپ نے سیکھا. حل، معنی کیا، یہ آپ نے سیکھا. پھر اس سے ہم آگے بڑھے تو ہم نے ضمائر سیکھی. ضمیریں 14 ہوتی ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. میں ایک مرد، ہم دو مرد، ہم سب مرد. میں ایک عورت، ہم دو عورتیں، ہم سب عورتیں. تم ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد. تم ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، اور وہ سب عورتیں. انا، میں ایک مرد، انا، میں ایک عورت. نحنو، ہم دو مرد، نحنو، ہم دو عورتیں. نحنو، ہم سب مرد، نحنو، ہم سب عورتیں. انتا، تم ایک مرد. انتما، تم دو مرد. انتم، تم سب مرد. انتی، تم ایک عورت. انتما، انتنا، تم سب عورتیں. ہوا، وہ ایک مرد. ہما، وہ دو مرد. ہم، وہ سب مرد. ہیا، وہ ایک عورت. ہما، وہ دو عورتیں. ہننا، وہ ساری عورتیں. اب ہم نے ان کی 14 مختصر ضمائر بھی سیکھی. انا کی ہم نے سیکھی یا، یعنی کہ میں کہتا ہوں یہ میری کتاب ہے تو کیا کہوں گا؟ ھذا کتابی. یا جو لگ رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے میری ہے، چاہے مرد کہے یا عورت، دونوں ایسے ہی کہیں گے. ھذا کتابی، یہ مجھے ایک مرد کی کتاب ہے. ھذا کتابی، یہ مجھے ایک عورت کی کتاب ہے. نحنو کا مختصر ضمیر نا. ھذا کتابنا، یہ ہم دونوں مرد کی کتاب ہے، ہم دونوں عورتوں کی کتاب ہے. یہ ہم سب مردوں کی کتاب ہے، یہ ہم سب عورتوں کی کتاب ہے. ھذا کتابنا. نحنو کا مختصر ضمیر نا. انتا، تم ایک مرد، اس کی مختصر ضمیر کا. ھذا کتابک، یہ تم ایک مرد کی کتاب ہے. ھذا کتابکما، تم دو مردوں کی کتاب ہے. کتابکم، تم سب مردوں کی کتاب ہے. کتابکی، ادھر کا تھا یہاں کی. تم ایک عورت کی کتاب. کتابکما، کما یہ رہے گا. کتابکنہ، تم سب عورتوں کی کتاب. ھذا کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، ان دو عورتوں کی کتاب. کتابہن، ان سب عورت.
پھر آپ نے پڑھے موصوف صفت، یعنی کہ موصوف جس کی کوئی بھی صفت بتائی جائے چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اور جو صفت بتائی جائے وہ خود کیا ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تو وہ صفت ہے، خوبی یا برائی۔ تو اس میں ہم نے جیسے پڑھا کبیرن بڑا ہونا، صغیرن چھوٹا ہونا، متوسطن درمیانہ ہونا، انہی کے مؤنث بھی ہم نے موصوف صفت پڑھی، جیسے کبیرتن، صغیرتن اور متوسطتن، ایسے قصیرتن بھی پڑھا، وراء، امامہ، یہ سب بھی پڑھا۔ اور پھر اس کے اندر ہم نے مؤنث بنانے کی قوانین بھی پڑھے کہ کسی بھی لفظ کو مؤنث کیسے پہچانا جائے، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو ہم نے سیکھا پہلا اصول کہ جس لفظ کے آخر میں عام طور پہ گولتا ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے۔ دوسرا، جو خود مؤنث ہوتے ہیں جیسے عورت، ماں، بیٹی، یہ سب، تو یہ خود مؤنث ہے۔ تیسرا، جس لفظ کو آپ مؤنث بنانا چاہتے ہیں عام طور پہ اس کے آخر میں گولتا بڑھا دیں وہ مؤنث بن جاتی ہے۔ چوتھا، جتنے بھی شہروں کے اور ملکوں کے نام ہیں یہ بھی سارے مؤنث ہیں۔ پانچواں، کہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں جو کم سے کم دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں وہ سب کیا ہیں، مؤنث ہیں۔ تو جب آپ مؤنث پہچان لیں گے تو مذکر آپ کو خود پتہ چل جائیں گے کہ عربی زبان میں مؤنث یہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ والے سارے مذکر ہوتے ہیں۔ پھر ہم آگے بڑھ کے آ گئے تو ہم نے آگے پڑھا فعل ماضی، وہ ہمارا چل رہا تھا۔ فعل ماضی کو آج ہم نے سارا دہرانا ہے۔ فعل ماضی کیا ہے؟ یعنی کہ پاسٹ ٹینس، تھرڈ ٹینس جو کہلاتا ہے، جس کو ہم تھرڈ ٹینس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل ماضی، فعل ماضی۔ اور اس میں صیغے اس کے الٹ شروع ہوں گے، جو ہم نے یہاں پر ضمائر پڑھی تھی، تو ہم نے یہاں انا سے شروع کیا تھا، یہاں پر آخری صیغے سے شروع ہوگا، یعنی کہ تھرڈ پرسن سے۔ تو تھرڈ پرسن کا پہلا صیغہ ہم نے آپ کو بتائے، 14 صیغے اس کے بھی بنتے ہیں۔ مصدر سب سے پہلے آتا ہے، بنیاد ہے، جہاں سے تمام فعل ماضی بھی نکلے گا، فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس بھی نکلے گا، فعل مستقبل فیوچر ٹینس بھی نکلے گا۔ تو جیسے ایک مصدر کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ فعل، بس کام، فعل معنی کام، کوئی بھی کام، فعل جس کو ہم کہتے ہیں فعل، پہلا صیغہ اس کا مصدر ہی ہے، یہیں سے 14 صیغے بننا شروع ہوں گے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یہ 14 صیغے۔ اور کیا مطلب ان کا؟ فعلا، اسے ایک مرد نے کام کیا، فعلا، ان دو مردوں نے کام کیا، فعلو، ان سب مردوں نے کام کیا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، تم ایک مرد نے، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، تم دو عورتوں نے، فعلتن، فعلتو، میں ایک مرد یا ایک عورت نے کام کیا، فعلنا، یا ہم سب عورتوں نے کام کیا، یعنی چاروں کے لیے فعلنا۔ ایسے ہی ہر لفظ جو آپ کو اس کا مصدر پتہ ہو تو آپ 14 صیغے خود بنا سکتے ہیں۔ جیسے کام کرنا ہم نے بنا لیا، ایسے ہی مدد کرنا، نصر، نصرت کہتے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ، تو یہ نصر کہاں سے نکلا؟ یہیں سے، نصر، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا، نصر، یہی مصدر ہے اس کا، دیکھیں، نصرہ، پھر پہلا صیغہ نصرہ سے شروع ہو گیا۔
سمع سننا، ہاں سمعو سمعت سمعتا سمعنا، سمعتا سمعتما سمعتم، سمعتی سمعتما سمعتن، سمعت سمعنا۔ بہت آسان ہے یہ، جب روز کرتے رہیں گے تو ماشاءاللہ دیکھیں آ گیا، ان کو بھی آ گیا، ان کو آ گیا، آپ لوگوں کو آ گیا۔ نعمان بھائی کیسے ماشاءاللہ بتاتے ہیں، تو یہ روزانہ سیکھنے سے یہ آ جاتا ہے۔ اب آ جائیں یہاں پر، ہمارے پاس صفحہ نمبر تھا 69، جس پہ ہم پہلے ماضی پہ چل رہے تھے، 69 69 59 کہیں گے نا، پہلے ماضی، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کو دہرا رہے ہیں دوبارہ۔ 69 59 69 69 ٹھیک ہے۔ ہاں، فعل الماضی المذکر المفرد، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کو دہرا رہے ہیں دوبارہ۔ یسأل الاستاذ خالدن، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں تھوڑا سا آگے۔ استاذ کہتے ہیں خالد سے، ماذا فعلت الآن، کیا کام ہے جو تم نے ابھی تک کی ہے، الآن ابھی تک، ماذا کیا ہے وہ، فعلت جو تم نے کام کیا ہے، الآن ابھی تک۔ فیقول خالد، پس خالد یہ کہتا ہے، اخذت رسالت والدی، والدی دیکھیں وہی یا لگا دیا تو میرے والد، والد ورنہ نارمل بس والد، اور والدی میرے والد، تو میرے والد کو میں نے خط لیا، ان کا میں نے خط لیا اپنے والد کا۔ وفتحت الظرف، اور لفافہ، ظرف معنی لفافہ، اور میں نے کھولا لفافہ۔ وقرأت الرسالۃ، اور میں نے پڑھا خط کو، رسالہ معنی خط ہے۔ ثم اخذت القلم والورق، پھر میں نے قلم اور ورق لیا۔ وکتبت الجواب، اور جواب لکھا، اور میں نے جواب لکھا۔ کتبت الرسالۃ الی والدی، میں نے اپنے والد کو خط لکھا۔ ثم پھر وضعت میں نے رکھ دیا، میں نے رکھ دیا رسالت خط کو، فی الظرف لفافے میں، واغلقت الظرف، اور لفافے کو بند کر دیا۔ ہاں، اغلقت الظرف، اغلقت الجوال، غلق الجوال یعنی موبائل فون بند کر لے۔ واغلقت الظرف، میں نے لفافے کو بند کر دیا۔ وکتبت، اور میں نے لکھا، علیہ اس پر، عنوان ایڈریس پتہ۔ ثم پھر وضعتہ اس کو رکھ دیا، فی صندوق البرید لیٹر باکس کے اندر، جو ڈاکخانے پہ لگا ہوا ہوتا ہے لیٹر باکس، اس میں ڈال دیا۔ ماذا فعلت یا خالد، اے خالد تم نے کیا کیا؟ اخذت رسالۃ والدی، میں نے اپنے والد کا خط لیا۔ هل قرأت الرسالہ، کیا تم نے خط پڑھا؟ نعم جی ہاں، قرأت الرسالۃ، میں نے خط کو پڑھا۔ کیف والدک، تمہارے والد کیسے ہیں؟ کا یہ بتا رہا ہے، انت کا، ہوا بخیر، وہ خیریت کے ساتھ ہیں، ویدعو لی، اور میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا یدعو، دعا کرنا۔ حل کتبت الجواب، کیا تم نے جواب لکھا؟ نعم جی ہاں، کتبت الجواب، میں نے جواب لکھا۔ حل کتبت السلام، کیا تم نے سلام لکھا؟ نعم جی ہاں، کتبت السلام، میں نے سلام لکھا۔ حل کتبت العنوان، کیا تم نے ایڈریس ڈالا؟ نعم جی ہاں، کتبت العنوان، میں نے ایڈریس لکھا ڈالا۔ این وضعت الظرف، تم نے کہاں ڈالا لفافے کو؟ ٹھیک ہے، وضعتہ اس کو ڈالا، فی صندوق البرید لیٹر باکس میں۔ سعید یقول، سعید کہتا ہے، خالد اخذ رسالۃ والدہ، خالد اس نے اپنے والد کا خط لیا۔ وفتح الظرف، اور لفافہ کھولا۔
वक़रा अर्रिसालत और ख़त को पढ़ा, सुम्मा अख़ज़ल कलम वल वरक़ फिर उसने कलम और सफ़ा लिया, वरक लिया, व कतबल जवाब और जवाब लिखा, सुम्मा वदा अर्रिसालत फ़ी ज़र्फ़ी फिर उसने ख़त को रख दिया लिफाफे में, व कतब अलैहिल उन्वान और उस पर एड्रेस लिखा, सुम्मा वदअहु फ़ी सुंदूक़िल बरीद फिर उसको लेटर बॉक्स में उसने डाल दिया। अब आगे आ जाए, अगला जो दर्स है उसको देखें। अल फ़ेलुल माज़ी अल मुअन्नस मुफ़रद, ये तो मुज़क्कर पे गुज़रा ना फ़ेल माज़ी। अब फ़ेल माज़ी मुअन्नस के सीगे बता रहे। तसअलुल मुअल्लिमतु फ़ातिमा, उस्तानी ने फ़ातिमा से सवाल किया। सअल यसअलु, यसअलु तसअलु सवाल करना, सवाल होता है ना हमारे यहाँ भी सवाल, उसी से सुआला। सअला माज़ा फ़अल्तिल आना, क्या है जो तुमने अभी तक किया। फ़तक़ूलु फ़ातिमा, फ़ातिमा कहती है अख़ज़्तु रिसालत अख़ी, मैंने अपने भाई का ख़त लिया, व फ़तहतु ज़र्फ़ा और मैंने लिफाफा खोला, व क़रअतु रिसालत और मैंने ख़त पढ़ा, सुम्मा अख़ज़्तु फिर मैंने लिया अल क़लम कलम, वल वरक़ और सफ़ा, व कतबतुल जवाब और मैंने जवाब लिखा, कतबतु रिसालत इला अख़ी मैंने ख़त लिखा अपने भाई की तरफ, सुम्मा वदअतु रिसालत फ़ी ज़र्फ़ फिर उसको मैंने लिफाफे में रख दिया, व अग़लक़तु ज़र्फ़ा और लिफाफे को मैंने बंद कर दिया, व कतबतु अलैहिल उन्वान और मैंने उस पर एड्रेस लिखा, सुम्मा क़ुल्तु फिर मैंने कहा लि अख़ी सग़ीर अपने छोटे भाई से, खुद ले लो ये हाज़िहि रिसाला ये ख़त ले लो ये ख़त, हाँ वज़अहा फ़ी सुंदूक़िल बरीद और इसको लेटर बॉक्स में डाल दो। माज़ा फ़अल्ति या फ़ातिमा, ए फ़ातिमा क्या है जो तुमने अब तक किया, जो तुमने किया वो बताओ। अख़ज़्तु रिसालत अख़ी तिलमीज़ा, शागिर्दनी कहती है अख़ज़्तु मैंने लिया रिसालत अख़ी अपने भाई का ख़त, हल क़रअति रिसाला मुअल्लिमा कहती है क्या तुमने ख़त को पढ़ा। नाम जी हाँ, क़रअतु रिसाला मैंने ख़त को पढ़ा। कैफ़ अख़ूकी कैसा है आपका भाई, अख़ी व खैरिन मेरा भाई खैरियत के साथ है, वयदउ ली और मेरे लिए दुआ करता है। हल कतबतिल जवाब, मुअल्लिमा कहती है कि आपने उसको जवाब लिखा। नाम जी हाँ, कतबतुल जवाब मैंने उनको जवाब लिखा। हल कतबतिल उन्वान क्या तुमने एड्रेस लिखा। नाम कतबतुल उन्वान जी हाँ मैंने उस पर एड्रेस लिखा। ऐन अरसलतिल खिताब कहाँ ख़त को तुमने डाला भेजा। अरसला युरसिलु रसूल, रसूल इसी से भेजा हुआ, डिलीवर करना, कोरियर करना, रसूल भेजा हुआ ना, तो अरसलती भेजा, कोरियर किया कहाँ पर, खिताबा ख़त को ही कहते हैं। एक और लफ्ज़ भी चल रहा था रिसाला, अरसलतुहु हाँ खिताब भी कहते हैं, जो आपकी बातें वो भी ख़ती में होती है ना। अरसलतुहु मैंने उसको कोरियर किया, भेजा, रवाना किया, इरसाल किया, इला लाहौर, लाहौर की तरफ। सईदा तकूल सईदा कहती है फ़ातिमा तो अख़ज़त रिसालत अख़ीहा, फ़ातिमा ने ख़त लिया उसके अपने भाई का, उसने अपने भाई का ख़त लिया। व फ़तहत ज़र्फ़ा और ख़त का लिफाफा खोला, व क़रअत रिसालत और ख़त को पढ़ा। सुम्मा अख़ज़तिल कलम वल वरक़ फिर उसने कलम और वरक़ लिया। व कतबतिल जवाब और जवाब लिखा। सुम्मा फिर वदअत रिसालत फ़ी ज़र्फ़ ख़त को उसने लिफाफे में डाला। व कतबत अलैहिल उन्वान और उस पर एड्रेस डाल दिया, लिख दिया।
ثم قالت لأخيها الصغير، پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو اور اخی کہتے ہیں بھائی کو، ہاں اس لڑکی کی طرف ضمیر ہے، لی اس کے لیے، اس نے اپنے بھائی کے لیے یہ بات بولی، خذ هذه الرسالہ، لو یہ خط، وضعها اور اسے ڈال دو، فی صندوق البرید، لیٹر باکس میں. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ گئے؟ لی مطلب اس کے لیے نا، جوڑنے کے لیے آتا ہے، اپنے بھائی کو اس نے یہ بات اس کے ذمے لگائی، کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اس نے یہ بات اس کے ذمے لگائی، اس سے یہ بات کہی کہ خود لے لو یہ خط اور اسے لیٹر باکس میں ڈالاؤ. تقریباً سمجھ گئے یہاں تک؟ اب کوئی ترجمہ کر سکتا ہے ان دونوں اسباق کا، یا ایک کا کر لے یا تھوڑا سا کر لے؟ ہاں جی کریں. الدرس الحادی والثلاثون، ہاں کریں. ہاں ماذا فعلت الآن، کیا کام کیا تم نے اب تک؟ ويقول خالد نے کہا، اخذت رسالہ والدی، میں نے والد کا خط لیا، ہاں وفتحت ظرفا، 69 پیج نمبر 69، اور میں نے لفافہ کھولا، وقرأت الرسالہ، میں نے خط کو پڑھا، ثم اخذت القلم والورق، پھر میں نے قلم اور کاغذ لیا، وكتبت الجواب، پھر میں نے خط کا جواب لکھا، كتبت الرسالہ إلى والدی، خط کا جواب لکھا میں نے والد کی طرف، ثم وضعت الرسالہ في الظرف، پھر میں نے خط کو لفافے کے اندر ڈالا، وأغلقت الظرف، پھر میں نے لفافے کو بند کیا، وكتبت عليه العنوان، پھر میں نے خط لکھا، ہاں اس پر ایڈریس لکھا، صحیح ہے. ثم وضعت في الصندوق البريد، پھر میں نے اس کو لیٹر باکس میں ڈالا. ماذا فعلت یا خالد، کیا کام کیا خالد اب تک؟ اخذت رسالۃ والدی، میں نے والد کا رسالہ خط لیا. هل قرأت الرسالہ، کیا پڑھا خط؟ نام قرأت الرسالہ، ہاں میں نے خط پڑھا. کیف والدک، ہمارے والد کیسے ہیں؟ ہوا بخیر ویدعونی، وہ بخیریت ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں. هل كتب الجواب، کیا تم نے جواب لکھا؟ نام كتبت الجواب، ہاں میں نے جواب لکھا. هل كتبت السلام، کیا تم نے سلام لکھا؟ نعم كتبت السلام، ہاں میں نے سلام لکھا. هل كتبت العنوان، کیا تم نے پتہ لکھا؟ نعم كتبت العنوان، ہاں میں نے پتہ لکھا. أين وضعت الظرف، کہاں ڈالا لفافہ؟ وضعته في الصندوق البريد، ڈالا وہ لیٹر باکس کے اندر ڈالا. سعید یقول خالد، سعید کہتا ہے، یقول سعید کہتا ہے، خالد اخذ رسالۃ والدی، خالد نے والد کا خط لیا، وفتح الظرف، اور لفافہ کھولا، وقرأت الرسالہ، اور خط پڑھا، ثم اخذ القلم والورق، پھر اس نے قلم اور ورق لیا، وكتب الجواب، اور اس نے خط کا جواب لکھا، اور اس نے جواب لکھا. ثم وضع الرسالۃ فی الظرف، پھر اس نے خط کو لفافے میں ڈالا، وكتب علیہ العنوان، پھر اس نے اس پر ایڈریس لکھا. ثم وضعه فی الصندوق البرید، پھر اس نے ڈالا لیٹر باکس میں. ہاں لفافے کو لیٹر باکس میں ڈالا. اگلا سبق کون پڑھے گا؟ الدرس الثانی والثلاثون. ہاں اشرف بھائی ہمت کریں. معلمات فاطمہ، ہاں
صحیح ہے. فاطمہ ماذا فعلت، استانی نے فاطمہ سے کہا، یعنی ان سے سوال کیا اس نے. ہاں سوال کیا کہ آپ کیا کر رہی ہو، کیا ہے جو آپ نے اب تک کیا؟ کیا ہے آپ نے اب تک کیا. فتقول فاطمہ اخذت رسالہ، میں نے رسالہ فتقول لیا. فاطمہ یعنی فاطمہ کہتی ہے فاطمہ کہتی ہے اخذت رسالۃ میں نے اخی، رسالہ میں نے رسالہ لیا، میں نے خط لیا کس خط کا؟ لیا بھائی اخی، سے، اپنے بھائی کا. اپنے بھائی کا، میں نے اپنے بھائی کا خط اپنے بھائی کا خط لکھا. وفتحت الظرف، اور پھر اس کو کھولا میں نے، اور میں نے ہاں لفافہ کھولا. لفافہ کھولا. وقرأت الرسالۃ ثم اخذته، بس پہلے وقرا تو رسالہ کو کریں، جہاں قوما آ رہا ہے نا ادھر بات پوری ہوتی ہے. اچھا وہاں قوم آ رہا ہے. وفتحت الظرف، جدھر قوما آ گیا ادھر تک بات پوری ہو گئی. اچھا وقرأت رسالہ میں نے الرسالہ، اپنے بھائی سے لیا اور کھولا. نہیں وقرا تو اور میں نے پڑھا. قرأ یقرأ، ہاں قرأ تو میں نے پڑھا، بسم ربک الذی ہاں خلق قرأ تو پڑھو. میں نے پڑھا. وقرا تو اور میں نے رسالہ، پڑھا رسالہ. ہاں ثم اخذت، ثم اخذت، نہیں رسالہ مانا کیا؟ خط. خط، ہاں میں نے خط پڑھا. میں نے خط پڑھا. چلے اب آگے. ثم اخذت القلم ثم والورق، اخذت القلم والورق، پھر میں نے اپنا قلم لیا اور ورق لیا، صفحہ لیا. وکتبت الجواب، پھر جواب دیا، جواب لکھا، اور میں نے لکھا جواب. اور میں نے لکھا جواب. کتبت رسالۃ الی اخی، کتب تو میں نے لکھا، میں نے لکھا رسالۃ اپنے بھائی کو، رسالۃ الی خط. خط، کتب تو میں نے لکھا رسالۃ خط خط الی اخی، الی اخی، اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کی طرف. اپنے بھائی کو. پھر ثم وضعت رسالۃ فی الظرف، پھر وضع تو میں نے رکھا خط کو رسالہ، اس میں لفافے میں، فی الظرف اس ظرف لفافے میں. وأغلقت واغلقت الظرف، رسالہ کو بند کیا، اور میں نے بند کیا لفافے کو. ہاں. وکتبت علیہ العنوان، پھر میں نے اس پہ ایڈریس ڈالا، اور میں نے لکھا اس پہ میں نے لکھا پتہ ایڈریس. ثم قلت لاخی صغیر، پھر میں نے اپنا بھائی سے، چھوٹے بھائی سے کہا خذ هذه الرسالہ، یہ رسالہ لو، یہ خط لے لو. وضعها فی الصندوق البرید، اور اس کو جو ہے لیٹر باکس میں ڈال دو. آگے چلے. صحیح ہے. ہاں معلمہ و تلمیذہ، یہ بھی پڑھے نا. اچھا معلمہ، یہ لکھا ہوا معلمہ اور تلمیذہ. اچھا معلمہ، استانی کا جواب معلمہ اور تلمیذہ ماذا، شاگرد نہیں. ماذا فعلتی، کیا فعلتی یا فاطمہ، تم کیا کر رہی ہو، کیا کیا تم نے. ہاں ماضی، کیا کیا تم، ہاں کیا کیا، ابھی ہو جائے گا. ہاں کیا کیا فاطمہ کیا ہے تم جو نے، تم نے کیا ہے. ہاں کیا ہے تم نے جو فاطمہ کیا. اخذت رسالۃ اخی، میں نے اپنے بھائی کا خط لیا، اخذت لیا. هل قرأت رسالہ، کیا هل قرأت رسالہ، کیا پڑھا رسالہ، کیا تم نے رسالہ پڑھا، خط کو پڑھا. نعم قرأت الرسالہ، جی ہاں میں نے خط کو پڑھا. کیف اخوکی، تمہارا بھائی کیسا ہے. اخی بخیر ویدعو لی، اخی خیریت سے اور میرے لیے دعا کرتا ہے. میرا بھائی خیریت کے ساتھ ہے اور میرے لیے دعا کرتا ہے. هل کتبت جواب، کیا تم نے جواب دیا، جواب لکھا. نعم کتبت جواب، جی ہاں میں نے جواب لکھا. هل کتبت عنوان، تم نے اس پہ پتہ لکھا، ایڈریس لکھا. نعم کتبت العنوان، جی میں نے اس پہ خط لکھا اور ایڈریس لکھا. این ارسلت خطاب، این ارسلت خطاب،
آئینہ آئینہ مانا کہاں، کہاں، کہاں مطلب ارسلتی بھیجا، کوریئر بھیجا، کیا، ہاں کوریئر کیا، بھیجا، کہاں کتابہ کتابہ خط، خط، ہاں خط کہاں کدھر آپ نے بھیجا رسالہ آپ نے؟ بھیجا، کہاں خط بھیجا، ہاں ارسلت الی لاہور، میں نے خط بھیجا لاہور، لاہور کی طرف، لاہور کی طرف، الا مانا کی طرف، یہ الا ہم مانا نے کی جر ہم طرف، نے پڑھے، کی طرف، حروف جارہ بار 16 ہے نا، بتائے ہاں تھے ہاں 17 جی جی کتنے؟ 17 16 ہے، باؤ تاؤ کافو لام و واؤ منزو مسخلا ربع عشر من ادا عن علا فی حتی الا، یہ سارے شعر میں شاعر نے بند کر دیے جی جی تاکہ یاد ہو جائے، کرنے میں آسانی ہو گیا تھا، اس لیے یہ ہوا۔ وہی تو نا، ورنہ یاد کرنا مشکل ہے، کس کس کو یاد کریں، دنیا کی چیزیں یاد نہیں رہتی نا۔ چلو بھائی، سعید تقول، سعیدہ تو تقول، سعیدہ کہتی ہے، سعیدہ تقول، سعیدہ کہتی ہے فاطمہ تو اخذت رسالہ اخیہا، رسالت اخیہا، ہاں رسالت اخیہا، فاطمہ کہتی ہے اپنے بھائی کا خط لو، نہیں کہتی ہے نہیں، ہاں سعیدہ بتا رہی ہے یہ بات، سعیدہ کہہ رہی ہے کیا ہاں، کہ فاطمہ لیتی ہے اپنے بھائی کا خط، فاطمہ لیتی ہے اپنے بھائی کا خط، ہاں، وفتحت الظرف، اور کھولتی ہے اور کھولتی ہے ظرف لفافہ، لفافہ، وقرأت الرسالہ، اور وہ پڑھتی ہے اس کو، کیا نام ہے، خط کو پڑھتی ہے، اور پڑھتی ہے خط، اور خط کو پڑھتی ہے، ثم اخذت القلم، قلم والورق، والورقہ، اور پھر لے کر قلم، قلم لیتی ہے، اور پھر قلم لیتی ہے اور لیتی ہے ورق لیتی اور ہے، ورق لیتی ہے، صحیح ہے، وكتبت الجواب، پھر اس کو جواب لکھتی ہے، نہیں پھر تو کہنے کی ضرورت اچھا وہ سما میں پھر آتا ہے نا، سما میں، سما میں نہیں، پھر ہوتا ہے، سما پھر ہوتا ہے، ہاں اور اس پر پتہ لکھتی ہے، ہاں اس پہ پتہ لکھتی ہے، ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، فی الظرف، اچھا پھر اپنے بھائی سے کہتی ہے نا، بھائی نہیں، اخیہا، پھر کدھر رکھی ہے، آپ اس سے اوپر والی لائن پہ آنا، اچھا اوپر والی لائن پہ، پڑھ لیں، ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، اچھا 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 یہاں پر ہے، ثم وضعت الرسالۃ، وضعت الرسالۃ فی الظرف، ہاں، پھر یہ وضعت رسالہ، اس کا کیا ہوا، وضاعت رکھتی ہے، رکھتی ہے، رکھتی ہے رسالہ خط کو، اور لفافے کے اندر، فی ہاں، الظرف، پھر خط کو ہاں لفافے میں ہاں رکھتی ہے، رکھتی ہے، وکتبت علیہ العنوان، عنوان، اور پھر اس پہ ایڈریس لکھتی ہے، ہاں، پھر ویسے نہیں ہے، اچھا اور لکھتی ہے اس پر پتہ، پتہ، پھر لکھتی ہے اس پہ پتہ، خط پھر نہیں، اچھا پھر لکھتی ہے آپ اس کا پر شاید تکیہ کلام پھر بنے، تکیہ کلام پھر بن گیا، صحیح صحیح، اچھا اب آ گیا پھر، ہاں، ثم پھر اب قالت پھر آ لی گیا، اخیہا، لأخیہا اخیہا الصغیر، الصغیر، اچھا پھر وہ اپنے بھائی چھوٹے کو، چھوٹے بھائی کو کہتی ہے، صغیر چھوٹا ہے نا، صغیر چھوٹا ہے نا، ہاں صغیر چھوٹا ہے، ہاں صغیر بڑا، صغیر چھوٹا، هذه رسالہ، خذ هذه الرسالۃ، خذ هذه رسالۃ وضعها فی صندوق البرید، اور اس کو جو ہے لیٹر باکس میں ڈال، ہاں لے لو، لے لو یہ لیٹر، لے کر ہاں، اور اس کو لیٹر لیٹر باکس باکس میں میں ڈال دو، چھوٹے بھائی کو کہہ رہی ہے، چھوٹے بھائی کو کہہ رہی ہے، پھر حکم دے رہی ہے، حکم دے رہی ہے کہ ہاں لیٹر باکس میں ڈال دو، اس کو کام بتا رہی ہے، ہاں کام بتا رہی ہے، سمجھ گئے الیاس بھائی، ہاں ہاں ان کا نام بھی ابھی ایڈ کر لیتے ہیں، ہاں، اچھا درس الخامس والثلاثون، اب دیکھیں 77 المذکر، یہ بھی فعل ماضی چل رہا ہے، آگے 2 سبق آگے جائیں گے تو آ جائے گا، الدرس الخامس والثلاثون، 33 سبق نمبر، الفعل ماضی فعل مذکر، ماضی المذکر، بس اس کو آج تھوڑا سا دیکھ لیں، یقول خالد، خالد کہتا ہے سمعت الاذان وصلیت، یہ ہم نے پڑھا بھی تھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہاں یہ پڑھ چکے ہیں، الفعل الماضی، 1 سبق 2 سبق آگے جائے نا، اور ایک آگے جائے، یہ ہم نے پڑھا تھا اس دن، پچھلی کلاس میں ہم نے یہ سبق پڑھا تھا، الیاس بھائی دہرائیں گے آپ،
सुनिए। दोहराए, मैं बताता हूँ ना। यकूल खालिद, खालिद कहते हैं समिअतुल अज़ान व सल्लैतु, मैंने अजान सुनी और नमाज पढ़ी। अखज़तुल वर्दता व शम्ममतु, मैंने गुलाब का फूल लिया और उसको सूंघा। 77 पेज नंबर 77 77 77 में देखें, वफ़ारी और मातम, सबसे ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ है, अपनी अम्मी और बेटी की तरफ मिल गया। देखा। हाँ यही हाँ। यही वशम्ममतु, और उसको सूंघा। नज़र तो इला उम्मी व अबी व फरह, तो मैंने अपनी वालदा और वालिद की तरफ देखा और मैं खुश हुआ। फ़क्कर तो अव्वलन थुम्मा तकल्लमतु, मैं पहले सोचता हूँ फिर बात करता हूँ। हल समिअतल अज़ान, क्या तुमने अज़ान सुनी? नाम समिअतुल अज़ान, जी हाँ मैंने अज़ान सुनी। हल सल्लैत, क्या तुमने नमाज़ पढ़ी? नाम सल्लैत, जी हाँ मैंने नमाज़ पढ़ी। हल अखज़तल वर्दता, क्या तुमने गुलाब का फूल लिया? नाम अखज़तुल वर्दता, जी हाँ मैंने गुलाब का फूल लिया। हल शममतहा, क्या तुमने उसको सूंघा? नाम शममतहा, जी हाँ मैंने उसको सूंघा। कैफ़ राइहतुहा, उसकी खुशबू कैसी है? राइहतुहा तय्यबा, उसकी खुशबू उम्दा है, बेहतरीन है। हल नज़रत इला अबवैका, क्या तुमने अपने वालिदैन की तरफ देखा? नाम, जी हाँ नज़रत इला अबवैया, मैंने अपने वालिदैन की तरफ देखा। हल फरिहत बिहिमा, क्या तुम उन दोनों को देखकर खुश हुए? नाम फरिहतु बिहिमा, जी हाँ मैं उन दोनों को देख के खुश हुआ। हल फक्करता क़ब्ल कलाम, क्या तुम बात करने से पहले सोचते हो? नाम फक्करतु क़ब्ल कलाम, जी हाँ मैं बात करने से पहले सोचता हूँ। सईदुन समिअल अज़ान व सल्ला, सईद ने अज़ान सुनी और नमाज पढ़ी। हुआ अख़ज़ल वर्दता व शम्महा, उसने गुलाब का फूल लिया और उसको सूंघा। व नज़र इला उम्मिही व अबीही, और उसने अपने वालिद और वालिदा की तरफ देखा। व फरिहा, और वो खुश हुआ। व फक्करा, और वो सोचता है। अव्वलन, पहले। सुम्मा तकल्लम, फिर बात करता है। हल समिअ सईदुल अज़ान, क्या सईद ने अज़ान सुनी? नाम समिअ सईदुल अज़ान, जी हाँ सईद ने अज़ान को सुना। हल सल्ला सईद, क्या सईद ने नमाज़ पढ़ी? नाम सल्ला सईद, जी हाँ सईद ने नमाज़ पढ़ी। हल अख़ज़ल वर्दता व शम्महा, क्या वो उसने पकड़ा तोड़ा गुलाब का फूल? व शम्मा, और उसको सूंघा। नाम अख़ज़ल वर्दता व शम्महा, जी हाँ उसने गुलाब का फूल तोड़ा और उसे सूंघा। हल नज़र इला उम्मिही व अबीही, क्या वो अपने वालिदा और वालिद की तरफ देखता है? नाम नज़र इला उम्मिही व अबीही, जी हाँ वो अपनी वालिदा और वालिद की तरफ देखता है। हल फरिहा बिहिमा, क्या वो उन दोनों को देख के खुश होता है? नाम फरिहा बिहिमा, जी हाँ वो उन दोनों को देख के खुश होता है। हल फक्कर अव्वलन सुम्मा तकल्लम, क्या वो पहले सोचता है फिर बोलता है? नाम फक्कर अव्वलन सुम्मा तकल्लम, जी हाँ वो पहले सोचता है फिर बात करता है। अब इसके बाद ना हमने आगे एक सबक छोड़ के अगले सबक में आए, तो वो भी मुअन्नस है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये माजी मुअन्नस वाला नहीं पढ़ा। हाँ तो चले इसको अब हम पीर से मुअन्नस वाले को भी शुरू करेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ये अब आप साथियों से भी दोहराएंगे ना, ताकि आप लोग को भी आसान हो जाए इसको समझना। हाँ ये वाला तजवीज़ पे आ जाए, बस ये थोड़ा सा देख लें 5-10 मिनट, 81 नंबर फिर ख़त्म करते हैं। क्या दोहराएंगे पीर को 81 हाँ मतलब ये जो पहले माजी के दोनों सबक हैं ना, मुज़क्कर मुअन्नस, इन दोनों को इंशाल्लाह दोहरा लेंगे। अच्छा जी, अब ये आ गई तजवीद हमारी। अब तजवीद में हम बात कर रहे थे, कहाँ तक आ गए थे हम तजवीद में? 16 पे आए। सबक नंबर 16 निकाल लें। पेज नंबर 23। सबक नंबर 16 सफ़र नंबर 24 है यहाँ। बस अब तो ख़त्म हो गया। 15 पे जो है ठीक है, चलें। आपका नाम क्या बताएं? सलीम भाई। चले हम नोट कर लेते हैं, आते रहा करें। पीर मंगल को भी होती है, पीर मंगल भी क्लास है, ठीक है। अच्छा, रॉ को मोटा पढ़ने का कायदा ये सफ़ा नंबर है 24 23 पर है, सबक नंबर 16, ठीक है। लफ्ज़ अल्लाह का लाम, लेकिन यहाँ पर सबक नंबर 15 है 23 के ऊपर ना, सबक नंबर 16 हाँ 15 के नीचे 16 भी है। लफ्ज़ अल्लाह का नाम। हाँ, लफ्ज़ अल्लाह का लाम क्या है? लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम को पढ़ने का क्या कायदा है? तो कहते हैं जवाब के अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले
اگر زبر یا پیش ہو یا الف ہو تو اس لام کو خوب موٹا ہی پڑھنا چاہیے. جیسے ہم بول رہے ہیں موٹا پڑھا جائے. ہاں اللہ اللہم موٹا پڑھنا ہے. جیسے هو اللہ رفعہ اللہ سبحانک اللہم قال اللہم اللہ، یہ سب. اور اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک کو پڑھنا ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ نہیں بولیں گے، بسم اللہ باریک. ایسے ہی ہاں زیر ہونے کی صورت میں باریک ہے، اس کے علاوہ موٹا ہے. قل اللہم، دیکھیں اللہم باریک ہو گیا. صدق اللہ العظیم.